مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنا تعلق رکھو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہو پاؤ گے۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ پھر فرمایا کہ احدہما اعظم من الآخر، دو میں سے ایک جو ہے وہ بہت بڑی ہے دوسری سے، اور جو بہت بڑی ہے وہ کون ہے؟ کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، کتاب اللہ یہ گویا کہ اللہ کی وہ رسی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین تک پہنچا دیا ہوا ہے تاکہ اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام لیا جائے اور ہدایت کی راہ کے اوپر چلا جا سکے، جنت کی راہ کے اوپر چلا جا سکے۔ وعطرتی، اور فرمایا کہ میری عطرت، اہل و بیتی، جو کہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو چھوڑا۔ عطرت کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں کئی معنوں میں آتا ہے۔ اس کا ایک معنی ہے وہ لوگ جو کسی کے قریب تر ہوں، یعنی قریب رہتے ہوں محبت کی روح سے یا کسی اور تعلق کی روح سے قریب رہتے ہوں، اور ایک اس کا معنی جو ہے وہ ہے وہ اہل بیت نبوی جن کا بیان پیچھے گزر چکا، یعنی یہ کہ آدمی کی اولاد، آدمی کی ازواج اور آدمی کے اہل خاندان، یہ سب مراد ہیں یہاں عطرت سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے پائیں گی یہاں تک کہ حوض کوثر میں جب میرے پاس میدان محشر میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی آئیں گی۔ اس میں تعلق بتایا ہے اہل بیت کا کتاب اللہ کے ساتھ، کہ ان کا کتاب اللہ کے ساتھ کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی، اور کتاب اللہ کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا وہ بنائیں گے، کتاب اللہ ہی کے ساتھ ان کا مضبوطی کے ساتھ تمسک ہوگا۔ تو اس حدیث کے بھی دو اس کی مرادیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہاں اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اہل بیت ہیں جو حضور کے زمانہ پاک میں تھے، یا تو وہ مراد ہیں، تب تو کوئی الجھن ہی باقی نہیں رہتی اگر وہ مراد ہوں، اور اگر تا قیامت سارے اہل بیت مراد ہیں تو پھر ایک الجھن ہے، ایک اعتراض ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور باقاعدہ ان کے پاس شجرے بھی ہیں، لیکن وہ تو کتاب اللہ کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان میں سے کتنے لوگ ان میں سے کتاب اللہ کی پرواہ نہیں کرتے، کتاب اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے، بے نمازی پھرتے ہیں اور دوسرے بھی مختلف قسم کے گناہ جو ہیں وہ کرتے ہیں جن کو کتاب اللہ نے گناہ کہا ہے، تو وہ تو کتاب اللہ کے ساتھ ان کا کوئی خاص تعلق نہیں۔
تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل بیت کی محبت اور مودت کا اور ان کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کا یہ حکم کس طرح دے سکتے ہیں جبکہ اہل بیت کے اندر خود ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہیں اور جن کا کردار خراب ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جواب اول یہ ہے کہ یا تو اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ والے اہل بیت ہیں صرف، اور وہ الحمدللہ کتاب اللہ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہے، ان کے اندر کوئی ایسی خرابی جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ اگر ان کو مراد لیا جائے تو جیسے میں نے پہلے کہا تب سارے اعتراض ہی ختم ہو جاتے ہیں اور بات ساری درست ہو پاتی ہے۔ تو پھر تو اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اس کا صحیح جو احتمال ہے وہ کلیئر ہو گیا۔ اور اگر بعد کے زمانے کے اہل بیت مراد ہوں تو پھر ان میں سے صرف وہ اہل بیت مراد ہیں جن کی زندگی قرآن مجید کے قوانین اور اصول اور ہدایات کے مطابق استوار ہے۔ بس بات سمجھ شریف میں آ گئی کہ جن اہل بیت کی یعنی وہ کہ جن کا رشتے کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے یا حضور کی نسل پاک سے تعلق ہے، لیکن یہ تعلق ہونے کے بعد ان کا کتاب اللہ کے ساتھ ان کا پیار نہیں، کتاب اللہ کے اوپر ان کا عمل نہیں ہے، کتاب اللہ کے مطابق ان کا کردار نہیں ہے، کتاب اللہ کے مطابق ان کے عقائد نہیں ہیں، کتاب اللہ کے مطابق ان کے اخلاق نہیں ہیں، کتاب اللہ کے مطابق ان کے اعمال نہیں ہیں، افعال نہیں ہیں، تو اس قسم کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس اہل بیت کی فضیلت سے وہ سارے لوگ باہر ہیں۔ یعنی ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور ان سے ہدایت لینے کا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جن کی زندگی قرآن مجسم ہے، یعنی جو قرآن نے فرمایا اس کے مطابق جن اہل بیت کی زندگی ہے تو وہ اس سے مراد ہے دوسری صورت میں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ اور یہ تو تھا اہل بیت کا فضائل کا سلسلہ جو کہ کسی اہل بیت کے فرد کا نام لیے بغیر تھا، یعنی مطلقاً تمام اہل بیت کرام کے یہ فضائل ہیں بحمدہ تعالی۔ لیجئے اب میں نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق میں پنجتن پاک کے اندر جو اہل بیت کرام کے 4 افراد داخل ہیں میں ان کی بات آپ حضرات سے کرتا ہوں، اور ذرا اختصار کو ملحوظ رکھوں گا کیونکہ فضائل تو بہت زیادہ ہیں ان کے، لیکن یہ کہ وہ ایک وقت کے اندر وہ سب کے فضائل جو ہیں وہ احادیث نبویہ کی روشنی میں وہ سما نہیں سکتے۔ تو ہم نے تو نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے اور ایک اپنا نظریہ جو ہے اس کو احادیث کی روشنی کے اندر واضح کرنا ہے۔ ہمارا تو مقصود اتنا ہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کرام کی محبت کے جذبے سے سرشار فرمائے، اور اللہ پاک ان کے ساتھ تعلق اور قرب اور محبت جو ہے وہ ہمیں پیش کرنے کی، ان کے قرب اور محبت جو ہے وہ تا قیامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ ذرا درود پاک پڑھے، میں شروع کرتا ہوں۔ تو ان میں سے اول مرتبے کے لحاظ سے اور درجے کے لحاظ سے جو پنجتن پاک ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کلام یہاں نہیں ہو رہا کیونکہ حضور کے اہل بیت کے بارے میں کلام ہو رہا ہے، لہذا سرکار کی ذات کو ذات پاک کا ذکر نہ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے مولا کائنات سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2-3 فضائل حدیث نبی کی روشنی میں۔ تو اس سلسلہ میں میرے پیش نظر جامع سنن ترمذی کی وہ حدیث ہے جس کو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی نے روایت کیا
ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن. یہ حدیث درجے کے اعتبار سے حسن کے مرتبے کی حدیث ہے، اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، نہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. وہو ولی کل مومن، اور وہ ہر مومن کا دوست ہے. دو فکرے یہاں فرمائے، ایک تو یہ کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور دوسرا علی ہر مومن کا ولی ہے، دوست ہے. تو مفہوم پہلے فکرے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میں فلاں سے ہوں اور فلاں مجھ سے ہے، یہ صرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی حدیث پاک میں نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے، بعض صحابہ کرام کے بارے میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے. تو اس کا مفہوم کیا؟ اس کا ایک تو مطلب یہ ظاہری بنتا ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اس کا ایک ظاہری مفہوم جو عام لوگ جس کو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ علی جو ہے گویا وہ مجھ سے پیدا ہوا اور میں علی سے پیدا ہوا. اور یہ بات جو ہے یہ کائنات کی سب سے بڑی یہ جھوٹی بات ہے کہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پیدا نہیں ہوئے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ حضرت علی جو ہیں وہ حضور کے چچا ابو طالب کی اولاد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت علی کے چچا حضرت عبداللہ کی اولاد ہیں. تو یہ جو عام طور پر مفہوم بیان کر کے تو لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے اور لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، یہ جو ہے یہ قریب یہ کفر کی حد تک آدمی کو لے جاتا ہے. پھر اس کا معنی کیا؟ تو گزارش یہ ہے کہ بہت سارے جملے، بہت سارے فقرے ایسے بولے جاتے ہیں ہر بولی میں کہ جس وقت فقرہ بولتے ہیں نا تو اس کا فقرے کا جو لفظی مفہوم ہے وہ مراد نہیں ہوتا، لفظی مفہوم مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصل مفہوم کوئی اور ہوتا ہے. اس طرح توریہ اور تعریض اور اس قسم کی باتیں جو ہیں، اس قسم کے محاورات جو ہیں ہماری زبان میں کثرت کے ساتھ جو ہیں وہ بولے جاتے. جیسے ہم بولتے ہیں کبھی محاورہ ہماری بولی میں ہے کہ آٹا گن دیا النی کیوں ہے. یہ ہم محاورے میں عام بولتے ہیں آٹا گن دیا النی کیوں ہے، لیکن یہ بیوی کے لیے یا عورت کے لیے ہم نہیں بولتے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہم بولتے ہیں کہ جو کام کرتا ہے اور وہ کام چاہے صحیح بھی کرتا ہو لیکن ہمیں پھر بھی اس پر اعتراض رہتا ہے، یا یہ کہ وہ کام صحیح نہیں کرتا تو چلو پھر ہمیں اس پر اعتراض ہے اس کے کام کے اوپر، تو وہاں پر یہ لفظ بولتے ہیں کہ آٹا گن دیا النی کیوں ہے. ہاں جی، حالانکہ یہ مردوں کے لیے بھی ہم بولتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی بولتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ آٹا بھی گونتا ہے اور وہ ہلتا بھی ہے، یہ مفہوم اس کا نہیں، مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. تو یہاں اسی طرح یہاں پر بھی آنا من ہو و ہوا منی علی منی و آنا من ہو، یہ اس قسم کے جو الفاظ ہیں ان کی عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، عربی زبان کا ایک یہ کیا نام ہے ایک مثل ہے. اس کو بولا جاتا ہے اس مقام پر کہ جس مقام پر یہ کہ قرب جو ہے نا اس کی انتہا کا بیان کرنا مقصود ہو، چاہے وہ قرب یہ رشتے کا ہو اور چاہے وہ قرب جو ہے وہ دوستی کا ہو. بات سمجھ رہے؟ جیسے کوئی اگر کسی سے پیدا ہو مثلا تو ان دونوں باپ اور بیٹے کے درمیان کسی اور مرد کا واسطہ نہیں، کیا ہے واسطہ کوئی نہیں درمیان میں، اتنا قرب ہے.
اور اسی طریقے سے اور بھی اس کی مثالیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں. تو جہاں بیان کرنا مقصد ہوتا ہے کہ اتنا قرب ہے ایک شخص کو دوسرے شخص کے ساتھ، مجھ کو دوسرے فلاں کے ساتھ اتنا قرب حاصل ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں سے کوئی اور چیز گزر نہیں سکتی ہم دونوں کے اس تعلق سے، چاہے یہ تعلق جو ہے ہمارا قرابت داری کا تعلق ہو اور چاہے یہ تعلق ہمارا دوستی اور پیار کا تعلق ہو. تو اس کے اسی طرح کا تعلق ہونے کے اظہار کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے. تو اب مفہوم یہ نکلا کہ انا علی منی وانا منہ، علی جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے کہ میرے اور علی کے درمیان کوئی چیز نہیں گزر سکتی. جو ہمارے آپس میں جو تعلق ہے، یہ جو تعلق محبت کا تعلق ہے، جو یہ محبت کا جو تعلق ہے، کوئی درمیان میں ایسی چیز نہیں گزر سکتی جو اس تعلق کو ختم کر سکے. تو یہ محبت کا تعلق ہے. وَأَنَا مِنْهُ، اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح مجھ کو علی سے تعلق ہے نا، اسی طرح علی کو بھی مجھ سے محبت کا تعلق ہے. ہاں جی، دوسری طرف سے بھی یک طرفہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے محبت آ رہی ہو اور دوسری طرف سے نہ ہو، یہ نہیں، بلکہ دوسری طرف سے بھی اسی طرح میرے ساتھ، علی کی طرف سے میرے ساتھ محبت ہے. یعنی یہ کہ علی کے نظریے کے مطابق بھی میرے اور اس کے درمیان کوئی تنکا بھی داخل نہیں ہو سکتا. یعنی اس محبت کو کے اندر دوری ایک تنکے کے برابر بھی جو ہے نا وہ تصور نہیں کی جا سکتی. اس طرح کی محبت جو ہے اس کے اظہار کے لیے یہ فقرہ بولا جاتا ہے، آنا منہ وہو منی، انا علی منی وانا منہ. ایک فقرہ یہاں اور بھی بولا جاتا ہے، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی. حضرت مولا علی کے لیے بھی یہ بعض ضعیف قسم کی روایتوں کے اندر آیا ہے جن کا پایا اعتبار کچھ نہیں، تو لیکن اس کا مفہوم بھی اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. لحموں کا لحمی کا معنی ہے تیرا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی تیرا خون میرا خون، جسموں کا جسمی تیرا جسم میرا جسم. لفظی اس کا مطلب یہ بنتا ہے، حالانکہ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے کہ اگر مولا علی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گوشت ہے اور مولا علی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم ہے، تو گویا آپ حضور کا یہ قصہ ہوا نا جسم کا، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کے جسم کا ایک حصہ بنے، جب جسم کا ایک حصہ بنے تو فاطمہ زہرا بھی حضور کے جسم ہی کا ایک حصہ ہے، آپ کے خون کا پارا ہے، آپ کے جگر کا پارا ہے. تو ان کے ساتھ رشتہ کیا بنا مولا علی کا؟ ان کے ساتھ تو پھر رشتہ اس طور پر بہن اور بھائی کا رشتہ بنا نا، پھر نکاح کیسے حلال ہو گیا؟ تو یہ لفظی معنی ہے جو کہ قطعاً مراد یہاں نہیں ہے اس قسم کے دوسرے محاورات کی طرح. اور مجھے اس کی سمجھ کچھ نہ کچھ کتابوں میں پڑھ کے یا اساتذہ سن کے کچھ نہ کچھ سمجھ تو تھی، لیکن یہ کہ صحیح طرح میرا دل مطمئن نہیں تھا. تو اتفاقاً ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ تقریباً سن 1980 کا واقعہ ہے، سورینام کے شہر پاراماریبو جنوبی امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنی رہائش گاہ پہ. میرے پاس فلسطین کے 2 عرب حضرات جو ہیں وہ تشریف لائے، جو کہ وہیں رہتے تھے، عرصہ دراز سے وہیں مقیم ہو گئے ہوئے تھے. تو ان کے ساتھ عربی میں گفتگو جو ہے نا وہ ہوا کرتی تھی. تو نعیم ان کا نام تھا ایک کا، دوسرے کا کچھ اور نام تھا. تو وہ نعیم نے کہا کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر میرے کیا نام ہے میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، تو نکاح آپ نے پڑھانا ہے. تو مجھے نکاح کی دعوت دینے کے لیے آیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ جس کے ساتھ رشتہ داری کر رہے ہو، جس کو بیٹی کا رشتہ دے رہے ہو، وہ کون ہے؟
میرا مقصد یہ تھا کہ وہ تمہارے خاندان کا فرد ہے یا یہ کہ یہاں کہ مقامی لوگوں میں سے کسی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے؟ تو فوراً بولا، کہا کہ هو ابن اخی جسمہ جسمی ولحمہ لحمی دمہ دمی. یہ سارا محاورہ اس نے بول دیا. اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کا جسم میرا جسم ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اور اس کا خون میرا خون ہے. مجھے صحیح طرح تسلی کے ساتھ اس کا مفہوم جو ہے وہ علم نشرہ ہو گیا بحمدہ تعالی، کہ مقصود اس کا یہ ہے کہ رشتہ داری کے لحاظ سے کوئی غیر نہیں، بلکہ رشتہ داری سے قریب ترین رشتہ دار. یہ معنی ہوتا ہے لحموں کا لحمی ہے، جسموں کا جسمی کا. اس طرح دموں کا دمی کا، کیونکہ ایک ہی خون ہوتا ہے جو دادا سے اوپر چل کے آ رہا ہے. وہی خون جو ہے وہ اس کا کچھ حصہ اس کے اندر دوڑ رہا ہے، اسی کے خون کا کچھ حصہ اس کے اندر دوڑ رہا ہے نا جی. اور اسی خون سے گوشت جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، ایک ہی دادا کے خون سے اس کا گوشت پیدا ہوا، اسی کے خون سے اس کا دو گوشت پیدا ہوا ہے. بدن بھی اسی طرح. تو یہ اس کا مفہوم ہے. اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ مرتبے کے اعتبار سے دوسرے کے برابر ہو جائے، یہ بات نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندانی لحاظ سے وہ میرا جو ہے وہ اتنا زیادہ قریبی ہے، اتنا زیادہ قریبی. دوسرا فقرہ ہے وہ ولی کل مومن، اور علی جو ہے وہ ولی ہے ہر مومن کا. یہاں ولی کا لفظ ہے، اس کے بہت سارے معنی، تقریباً میرا خیال ہے کہ 22 کے لگ بھگ معنی میں نے پڑھے ہوئے ہیں اس کے مختلف لغت کی کتابوں میں. تو ان میں سے 2 معنی جو ہیں یا 3 معنی وہ یہاں فٹ آ سکتے ہیں، باقی یہاں فٹ نہیں آ سکتے، اس لیے کہ کتاب و سنت کے دوسرے ارشادات جو ہیں وہ ان کی